نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ سب سے پہلے جو شروع ہوا وہ خوابوں کے ذریعے سے شروع ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج سجانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے اطلاعات سے نوازا جاتا۔ آپ علیہ السلام جو خواب بھی دیکھتے، صبح وہ خواب بالکل سچا ثابت ہو جاتا۔ وحی الہی کا سب سے پہلے سلسلہ جو شروع ہوا وہ سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبوی علوم کا 40واں حصہ۔ اس طرح ہوگا شاید کہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے جو علوم ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے 40 حصے کریں، 40 حصے میں سے ایک حصہ جتنے علوم نبوت کو حاصل ہوئے ان میں سے 40واں حصہ جو علم کا بنتا ہے وہ جو نبوت کو حاصل ہوا وہ خوابوں کے ذریعے ہی حاصل ہوا۔ معلوم ہوا خواب بہت بڑی حقیقت ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نبوت کا علم بھی خوابوں کے ذریعے حاصل ہوا تھا۔ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، پریشانی کا سبب بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے خوشیاں بھی لاتے ہیں، مسرت کا پیغام بھی ہمارے لیے بن کر آتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری طبیعت خواب دیکھنے سے بوجھل بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک خواب ہے، اگر کسی نے خواب کے اندر ابابیل پرندے کا گوشت کھایا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ابابیل پرندے کا گوشت کھا رہا ہے، اس کی دو تعبیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ شاید اس کے گھر میں یا اسے کوئی بیماری آنے والی ہو، دوسری یہ کہ شاید یا کسی دنیاوی مصیبت یہ یا پریشانی میں گرفتار ہونے کی علامت ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔